الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. ویکنڈ کیسے گزرا؟ الحمدللہ. ریاض الصالحین پڑھی؟ کون سے باب پہ آ گئے؟ تقوی. جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام آسان کر دیتا ہے. آج صبح کی فجر کی تلاوت میں تھا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو محسن ہوتے ہیں، احسان کا رویہ اختیار کرتے ہیں. تو اللہ کا ساتھ چاہیے تو پھر لوگوں پر احسان کرتے رہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. حدیث نمبر 57. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات ولم یغزو ولم یحدث نفسه بغزو مات على شعبۃ من النفاق. رواہ مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حالت میں فوت ہوا کہ اس نے جہاد کیا اور نہ اس کے نفس نے جہاد کے بارے میں کبھی سوچا تو اس کی موت نفاق کی ایک خصلت پر ہوگی. یعنی ایک شخص مسلمان ہو، ایمان والا ہو اور اس کے اندر ایمانی غیرت ہی نہ ہو، اس کے اندر اپنے دین سے محبت ہی نہ ہو، وہ اس کو اون ہی نہ کرے، اس کا دفاع ہی نہ کرے، اس کی حفاظت کے لیے کوئی کوشش ہی نہ کرے، اس کے دل میں ایسا کوئی شوق ہی نہ ہو، تو پھر وہ کیسا مسلمان ہے؟ تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کو کسی نیک کام کے کرنے کا موقع ملتا ہے اور کبھی نہیں بھی ملتا، لیکن آپ کو ہمیشہ نیک کاموں کے کرنے کا سوچنا ضرور چاہیے، خیال ضرور آنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ
اگر دین کو کہیں بھی میری ضرورت پڑے گی تو میں حاضر ہوں. میں اللہ کے دین کے لیے حاضر ہوں اپنی کیپیسٹی میں. جو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاحیت عطا کی ہے، جو بھی میں کر سکی. تو انسان جب بھی کسی نیکی کے کام کی قدرت نہ رکھتا ہو تو بھی اس کا شوق یا اس کی نیت اس کے دل میں ضرور ہونی چاہیے. بہت سے کام ایسے ہیں جو ہم خواتین کر ہی نہیں سکتی، ہم پر فرض ہی نہیں ہے، ہمارے دائرے کار میں نہیں ہے، لیکن وہ نیکی کے کام ہیں. تو ایسی صورت میں اگر آپ اس نیکی کو ایک بڑی نیکی سمجھیں اور اس کا شوق رکھیں کہ اگر مجھے یہ موقع ملتا تو میں یہ کام ضرور کرتی، تو انشاءاللہ نیت کرنے سے بھی آپ کو اجر مل جائے گا. وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک شخص جو کسی نیک کام کی نیت کرتا ہے لیکن کسی وجہ سے نہیں کر پاتا تو اس کے لیے پوری ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. لیکن امام قرطبی کہتے ہیں کہ جب انسان کوئی عمل خیر کرنے پر قادر نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ یہ عزم کر لے کہ جب بھی مجھے اس کی قدرت حاصل ہوگی میں اس میں کوتاہی نہیں کروں گا، تاکہ اس کی نیت فعل کے قائم مقام ہو جائے. لیکن نہ نیکی کرنا، نہ ہی اس کی نیت کرنا، نہ ہی دل میں اس کا خیال لانا، یہ منافق کا ہی کام ہوتا ہے. جو فرق ہے نا مومن اور منافق میں وہ یہی ہے کہ مومن کا ایمان اس کے عمل پر اس کو ابھارتا ہے اور منافق کام چوری کرتا ہے، وہ اس سے بھاگنا چاہتا ہے، بچنا چاہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے. اب آپ دیکھیے کہ ایک جہاد تو وہ ہے جو کسی میدان جنگ میں ہوتا ہے، لیکن جہاد کی صرف وہی ایک قسم نہیں ہے، اور بھی بہت سی قسمیں ہیں، جن میں سے ایک جہاد بن نفس بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ انسان کو اسٹرگل کہاں کرنی پڑتی ہے، محنت کہاں کرنی پڑتی ہے؟ عام زندگی میں دیکھیں، جہاں اس کے سامنے کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، ریڈ سگنل آ جاتا ہے، یعنی آپ زندگی کے اس سفر میں چل رہے ہیں تو کیا کبھی ایسا ہوا کہ جس بھی نیک کام کا آپ نے ارادہ کیا وہ ہو بھی گیا باوجود اس کے کہ آپ کو لگتا تھا میں کر لوں گی؟ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ دین کا ایک کام کرنے کی آپ کے اندر اہلیت بھی ہوتی ہے لیکن سم ہاؤ کو رکاوٹ آ جاتی ہے. مثلا بیماری آ گئی. یس. اچھا، جو بیماری آتی ہے تو ہم کس قدر بے چین اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ مجھے تو اب یہ بھی کرنا تھا اور میں یہ نہیں کر پا رہی، اور یعنی کس قدر دل کے اندر ایک تکلیف اور پریشانی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی جیسے آپ صبح کے وقت گھر سے اس اعتبار سے نکلے کہ میں اتنے بجے کلاس میں پہنچ جاؤں گی ٹائم پر. ایک ریڈ سگنل آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا. کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ گھر سے نکلے ہوں اور آپ کے راستے میں کوئی ریڈ سگنل نہ آیا ہو؟ بہت ریئر. آپ نکلتے ہیں جب سڑک پہ گاڑی لے کے تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ نہیں، آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ آئے گا. پھر اس وقت کو کیسے گزارتے ہیں آپ؟ صبر کر کے، اجر کی امید رکھ کے، اور اس کو استعمال کر کے اس وقت کو بھی استعمال کر لیتے ہیں. کیا ہو گیا؟ اب یہ ریڈ سگنل ہے نا پتہ نہیں کیا کچھ کہنا چاہتی ہیں اور بار بار رکاوٹ آ رہی. تو یہ زندگی کا ایک حصہ ہے. یعنی اگر آپ کچھ نہ کریں، بیٹھے رہے ایک جگہ پر، تو یہ بذات خود ایک رکاوٹ ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر رہے. لیکن اگر آپ اٹھے ہیں اور چل رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی، اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کی رکاوٹ ہوتی ہے اور بعض اوقات باہر کی رکاوٹ ہوتی ہے، دونوں طرح کی ہوتی ہیں. بعض اوقات کوئی انسان رکاوٹ نہیں ڈالتا. کون رکاوٹ ڈالتا؟ نفس. ان النفس لامارۃ بالسوء.
یہ نہیں کہا گیا ان النفس لامارۃ بالخیر، اگر ایسا ہوتا تو کیا ہی آسانی تھی، لامارۃ بالسوء. تو اب نفس کا یعنی نفس پہ غالب کیا ہے؟ برائی. وہ برائی کرنا چاہتا ہے، شیطان اس کو پکڑ لیتا ہے، اپنے رستے پہ لے جانا چاہتا ہے. تو اس کے چنگل سے خود کو چھڑانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ سخت محنت، جس کو جہاد کہیں گے آپ، کہ نہیں مجھے کرنا ہے فلاں کام، جو بھی نیکی کا کام. تو میں ذرا آرام سے پانی پی لوں. نہیں نہیں، یہ تو مجھے بالکل نہیں کھانا. گلے میں کچھ ہو گیا اصل میں. ایک حدیث ہے نا کہ جب صدقہ کرتا ہے انسان تو 70 شیطانوں کے جبڑے سے وہ نکال کے کرتا ہے، یعنی ایک کے بعد ایک خیال آتا ہے، ایک کے بعد ایک خیال آتا ہے. تو یہ کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ بعض اوقات آپ نیکی کے کام سے نکلتے ہیں اور آگے کوئی مل جاتا ہے اور وہ آپ کو ورگلا لیتا ہے، کہیں چھوڑو پرے، وہاں کیا جانا، کہیں اور چلتے ہیں کچھ اور. یا کوئی آپ کے دل میں وسوسہ ڈال دیتا ہے، یا آپ کے دل میں کوئی بدگمانی ڈال دیتا ہے، یا آپ کو انکریج کرنے کے بجائے ڈسکریج کر دیتا ہے. اور اب آپ کا ٹیسٹ ہے، اگر آپ ڈسکریج نہیں ہوئے، بات نہیں مانی، تو کیا ہے؟ آپ کامیاب ہو گئے. اور اگر آپ اس کو حجت بنا کے بیٹھ گئے اور دلیل بنا لیا اس فضول سی بات کو، تو پھر آپ رہ گئے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ نے نا انسان کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ وہ محنت کرے. لقد خلقنا الانسان فی کبد. اللہ نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا اور انسان ہاتھ پاؤں مارتا ہے. اس کی مثال ایسی کہ جس سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، پتہ نہیں آپ کی زندگی میں کوئی چھوٹا بچہ ہے کہ نہیں، کیونکہ ہم اب خواتین کو بچے اچھے نہیں لگتے تو نہ پیدا کرنا چاہتی ہیں، نہ دلچسپی کم ہی ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے خواتین میں ڈپریشن کی ایک وجہ یہ بھی ہے، جب خود بچے پیدا نہیں کرتے، یا پھر یعنی جب ایج ہوتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ بچوں پہ کوئی توجہ نہیں ہوتی، تو تب بھی تو ان کو بھی ایک زندگی میں رکھنا چاہیے. میں نے خود دیکھا ہے کہ چھوٹے بچے کی موجودگی انسان کے لیے، انسان کی ایک فطری ضرورت ہوتی ہے، اور انسان کے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہے. بہرحال یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے. تو میں یہ دیکھتی ہوں اپنے چھوٹے پوتے کو، تو کہ کس یعنی جو چیز اس نے لینی ہوتی ہے نا، اس سے اگر 10 باہر بھی اٹھا کے لاتے ہیں نا، کرال کرنا شروع ہو گیا، وہ ہاتھ پاؤں چھڑا کے وہ محنت کا، پھر وہیں، پھر وہیں، پھر وہیں، پھر وہیں. تو میں سوچتی ہوں کہ اللہ نے ہماری فطرت میں، یعنی ہماری وہ ابھی پیور ہے نا، اور چیزوں کا اثر نہیں ہو رہا، تو ہماری فطرت میں رکھا ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، اور ہم نے اپنا گول اچیو کرنا ہوتا ہے تو ہم کر لیتے ہیں. جس چیز میں ہماری مرضی ہوتی ہے تو پھر کٹ جاتی ہیں زنجیریں. تو اسی طرح جو بھی نیکی کا کام ہے، یعنی آپ اپنا کوئی گول سیٹ کر لیں اور پھر آپ چل پڑیں، اور پھر رکاوٹوں کو، ٹھیک ہے ریڈ سگنل کا ہمیشہ کے لیے رہتا ہے، یعنی اگر ریڈ سگنل ہو گیا تو اس کا مطلب ہے سارا دن رہے گا. تو اس وقت اگر آپ یہ سوچ لیں یہ ٹیمپریری ہے، کوئی بھی رکاوٹ ٹیمپریری ہے، کوئی بیماری آ گئی، بیماری ہمیشہ نہیں رہتی، ٹیمپریری ہے. اگر کوئی بیماری ایسی بھی ہوتی ہے نا ہمیشہ کے لیے آ جائے، جیسے آج کل شوگر وغیرہ یا اس طرح کی بیماریاں، تو ان کے ساتھ انسان ایڈجسٹ بھی تو کر لیتا ہے، ان کے ساتھ رہنا جینا بھی سیکھ لیتا ہے. لوگ آنکھوں کی بینائی کے بغیر بھی جینا سیکھ لیتے ہیں، لوگ مختلف طرح کی معذوریوں کے ساتھ بھی رہنا سیکھ لیتے ہیں، تو وہ رکاوٹ نہیں بنتی، انسان چل پڑتا ہے. تو ایک جہاد ہوتا ہے جو میدان جنگ میں ہوتا ہے یا جو وقتی ہوتا ہے، اور ایک جہد مسلسل ہے، اور وہ کس کے ساتھ ہے؟ خود اپنے ساتھ ہے. ہم اکثر ذمہ داری کسی اور کو دے دیتے ہیں، فلاں ذمہ دار، اگر میرے ماں باپ ایسے ہوتے، بہت پڑھے لکھے ہوتے تو میں بھی کچھ پڑھ لکھ. کئی پڑھے لکھے ماں باپ کی اولاد نالائق ہے، اور کئی
ٹوٹلی ان پڑھ لوگوں کی اولاد انتہائی ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے، تو کسی چیز کا آپ ایکسکیوز نہیں بنا سکتے. تو یہ جو جہاد ہے نا، جہاد بن نفس، یہ زندگی میں مستقل طور پر جاری رہتا ہے، ہر لمحے کا جہاد ہے. ٹھیک. مالک بن دینار نے کہا تھا جاہدوا اہواءکم کما تجاہدون اعداءکم، اپنی خواہشات سے اسی طرح جہاد کرو جس طرح تم اپنے دشمن سے جہاد کرتے ہو. دشمن کے خلاف تو انسان کبھی کبھی کرتا ہے نا، اور اس وقت ہوتا ہے جب باقاعدہ طور پر دشمن نے کسی ریاست پر حملہ کر دیا ہو، اور پھر اس کے مقابلے میں بھی ساری قوم تو نہیں اٹھ کھڑی ہوتی. کون مقابلہ کرتی؟ فوج کرتی. جو لوگ تربیت یافتہ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، ہر بندہ تھوڑی اٹھ جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج کے دور میں ہر بندے نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے، اور ایک یعنی کہ امت کو ایک پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے ان چیزوں کی وجہ سے. تو اگر ہم صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں، اگر ہم جنت تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو ہمیں مستقل طور پر مسلسل اپنے آپ کو جہاد کے موڈ میں رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ ایک تو یہ ہے نا کہ ٹھیک ہے لوگ ہمیں کام نہیں کرنے دیتے یا وہ نہیں، ایک یہ بھی ہوتا ہے ایک سچویشن یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ جب ہمیں تکلیف دیتے ہیں یا ہمیں کوئی ہرٹ کر جاتے ہیں تو پھر ان کو معاف کرنا آسان ہے. پھر آپ جی جی نہیں، کھانسی ہے نہیں مجھے الحمدللہ، کوئی فلو کھانسی کچھ بھی نہیں ہے. بس کوئی چیز لگ جاتی ہے نا کبھی، ٹھسکا جس کو کہتے ہیں، اس طرح کا ٹھسکا سا لگ گیا تو وہ اندر اریٹیٹ کر رہا ہے. دیکھیں میں نے یہ اپنے ساتھ میں اسٹرگل کر رہی ہوں نا، تو یہ پڑھانا تھا تو اللہ نے وہ دعا مانگی ہوئی نا کہ اللہ جو پڑھاؤں اس پر عمل بھی کروں. تو پریکٹیکلی کیا باز تھوڑی آنا ہے کہ میں بیٹھ جاؤں کہ اچھا وہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے تو اب نہیں، کام چھوڑو. کام تو نہیں چھوڑنا. خیر، آپ دیکھیے کہ ہم جس سے ہرٹ ہوتے ہیں، کیا ہمارا پھر دل چاہتا ہے اس سے نیکی کرنے کو؟ ایمانداری کی بات کریں، نہیں کرتا. ہم اس کو اوپر اوپر سے کہہ بھی دیتے السلام علیکم، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ تم پر سلامتی ہو. دل سے دعا دے رہے ہوتے، دل سے نہیں دے رہے ہوتے. اس وقت وہ بھول کر کہ اس نے دکھ دیا مجھے، دل سے دعا دینا یہ احسان ہے، یہ نفس کے ساتھ جہاد ہے. ٹھیک کہ اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا لیکن میں اچھا کروں گا، میں اس کو معاف کر دوں گا. تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ میں پریکٹیکل اگزامپل دے رہی ہوں کہ جہاد بن نفس کرتے کیسے ہیں پھر. ٹھیک. اسی طرح آپ دیکھیے کہ الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے. تملأ المیزان، کیا مطلب ہے الحمدللہ کا؟ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف سے زیادہ تو ہم اپنی تعریف پہ خوش ہوتے ہیں. یعنی جب کوئی ہماری تعریف کرتا ہے تو ہم کتنے خوش ہو جاتے ہیں اندر سے، اور جب ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو کیا واقعی ہمارا دل خوش بھی ہوتا ہے؟ یعنی اس تعریف کو محسوس کرتے ہیں اور خوش ہو کے کہتے ہیں الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، سچے دل سے کہہ رہے ہوتے ہیں. اب اس کے لیے ایک ایفرٹ درکار ہے. یہ ایسے ہی ہم الحمدللہ الحمدللہ کہتے کہتے ہو، یہ اس میں کوئی ایفرٹ نہیں لگ رہی. کیا ایفرٹ درکار ہے؟ یعنی اندر ایک سوچ اپنی بدلنی پڑے گی. آپ کانشیسلی آپ کو غور کرنا پڑے گا کس نعمت میں میں شکر ادا کر رہی ہوں، کس نعمت میں اللہ کی تعریف کر رہی ہوں. تو یہ آپ اپنے آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کے ساتھ اسٹرگل کر رہے ہیں، اپنے آپ کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں. اسی طرح انسان کے اندر جتنی بھی بری عادتیں ہیں،
انسان کو خود زیادہ پتہ ہوتا ہے، بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ، سب پتہ ہوتا ہے کہاں کہاں ہماری کمی ہے۔ تو ان ساری کمیوں کو دور کرنے کے لیے بھی ہمیں اپنے ساتھ جہاد کرنا پڑتا ہے۔ اچھا جیسے سستی ہے، ہم بہت سے کام سستی کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، پینڈنگ میں، اچھا کر لیں گے۔ اب ان چیزوں کو کرنے کے لیے پھر ہمیں اپنے نفس کے خلاف جانا پڑتا ہے، اپنے آپ سے خود لڑنا پڑتا ہے۔ دوسروں سے لڑنا بہت آسان ہے، اپنے آپ سے لڑنا بہت مشکل ہے۔ دوسروں کو سمجھانا بہت آسان ہے، اپنے آپ کو سمجھانا بہت مشکل ہے۔ تو یہ جب ہم اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں نا، نہیں چھوڑو، جانے دو، مٹی پاؤ، چھوڑو، رہنے دو، کوئی بات نہیں، کیا ہوا، انسان ہے نا، اس کے فلاں اچھے کام بھی تو ہیں، اگر اس نے مجھے کچھ کہہ دیا تو کیا ہوا، اس طرح تو زندگی گزارنے سے کوئی مزہ نہیں زندگی میں۔ اچھا سوچیں گے کسی کے بارے میں تو ایک پرلطف زندگی ہوگی۔ تو یہ جو اندر ہی اندر آپ سوچتے رہتے ہیں، اسٹرگل کرتے رہتے ہیں، یہ آپ کا ایک مسلسل جہاد ہوتا ہے جو آپ ہر وقت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہر وقت کر سکتے ہیں۔ تو دل میں اگر خیال ہی نہیں آیا کہ یہ بھی کرنے کا، اپنے آپ سے بھی لڑنے کا کوئی کام ہے۔ دوسروں سے لڑنا تو آسان ہے، اپنے آپ سے لڑنا مشکل ہے۔ یہ کام شروع کر دیجئے، ٹھیک ہے، اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھیں، خود کو بھی، کیونکہ اب ہمارے نفس کا شر کس کو نقصان دے گا؟ شر جس چیز میں بھی ہوتا ہے اسے نقصان ہی دیتا ہے نا۔ اگلی حدیث 58۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في غزاة فقال ان بالمدینة لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية حبسهم العذر وفي رواية الا شركوكم في الاجر، رواہ البخاری من روایت انس ورواہ مسلم من روایت جابر واللفظ لہ۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک جہاد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو آپ نے فرمایا مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ تم نے جو مسافت بھی طے کی اور جو وادی بھی قطع کی وہ اجر میں تمہارے ساتھ رہے، کیونکہ انہیں مرض نے روک دیا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے عذر نے انہیں روک دیا، اور ایک روایت میں ہے وہ تمہارے ساتھ اجر میں شریک رہے۔ بخاری نے اسے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور مسلم نے اسے جابر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے، اور الفاظ بھی مسلم کے ہیں جو امام نووی نے چنے ہیں۔ پچھلی حدیث میں کیا تھا کہ جس نے نیت نہیں کی وہ مومن بھی نہیں، نے جہاد کی نیت نہیں کی، مومن نہیں، اور یہاں جہاد کیا نہیں اور پورا اجر پا لیا نیت کی وجہ سے۔ یعنی جو شخص جہاد کر نہیں سکتا تو پھر کیا ہے، اس کی نیت کر لے کہ میں نیکی کے اس کام کے لیے سخت محنت کروں گا، وہ بھی سچی ہو، سچی، سچ تو بہت ضروری ہے نا، سچ کے بغیر تو کچھ نہیں۔ نیت میں بھی تو خلل ڈال دیتا ہے شیطان۔ ہاں پھر نیت دوبارہ، دیکھیں یہی تو اسٹرگل ہے نا، ابھی جہاد نفس کی جو میں نے بات کی، پھر وہ کیا کرے گا، پھر اپنی نیت کو سیدھا رکھنے کے لیے جو مسلسل محنت کرے گا، اس کو سچا رکھے گا، وہ اپنے آپ سے لڑ رہا ہوگا، وہ اپنے ساتھ جہاد کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے جی، کنٹینیوس اسٹرگل۔ تو حسن نیت جو ہے نا، اچھی نیت، یہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے جس کو یہ نصیب ہو جائے، اور یہ پازیٹیو تھنکنگ سے ہی ہوتی ہے، اچھی سوچ سے ہوتی ہے، کیونکہ نیت اور عمل میں خاص تعلق ہے۔ اگر آپ نے نیت نہیں کی نا، ارادہ نہیں کیا، تو کیا ہوگا، عمل بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ نے اچھی نیت نہیں کی، یعنی پہلا ہے نیت نہیں کی تو کام نہیں ہوگا،
چلو کام تو ہو گیا، لیکن اچھی نیت نہیں کی، درست نیت نہیں کی تو کام قبول نہیں ہوگا. کتنے مرحلے ہیں، کتنی مشقت میں ہیں. لقد خلقنا الانسان فی کبد. اور اگر ہم زندگی میں کسی اچھے کام کی نیت کر لیں اور رکاوٹ آ جائے نہ کر سکیں تو اجر ہے، اور اگر کر لیں تو جتنی خالص نیت ہوگی اتنا ہی زیادہ اجر ہوگا. تو نیت جو ہے یہ بذات خود مطلوب ہے، یعنی یہ بھی ایک عمل ہے، مطلوب عمل ہے، اور یہ دل کا عمل ہے. اور دل کے عمل کا درجہ جسمانی اعضاء کے عمل سے زیادہ قوی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص نیک کام کی نیت کرے مگر کسی وجہ سے، حقیقی مجبوری کی وجہ سے وہ نہ کر پائے تو اس کو اجر مل جائے گا. اور اگر نیکی کا ارادہ کرے اور کر لے تو پھر کیا ہے، 10 گنا سے لے کر 700 بلکہ اس سے بھی زیادہ لکھا جائے گا. اور جس نے برائی کا ارادہ کیا پھر عمل نہیں کیا تو اس کے لیے بھی کیا ہے، نیکی ہے. اور اگر ارادہ کر لیا اور عمل بھی کر لیا تو کتنی برائیاں لکھی جائیں گی، ایک برائی لکھی جائے گی. تو جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کر سکے تو اس کی کئی صورتیں ہیں. ایک ہے کوشش کے باوجود نیکی نہ کر سکنا. قرآن مجید میں آتا ہے، اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے پھر اسے موت پا لے، پہنچا ہی نہیں، رستے میں ہی مر گیا، تو بے شک اس کا اجر اللہ پہ ثابت ہو گیا. حج عمرے کے لیے نکلا لیکن پورا نہ کر سکا، راستے میں ہی فوت ہو گیا، تو اس کے لیے کتنا اجر ہے؟ قیامت تک عمرہ کرنے والے کا ثواب. جو جہاد کے ارادے سے نکلے اور راستے میں ہی موت آ گئی، پہنچا ہی نہیں کام کرنے تک، تو اس کے لیے قیامت تک جہاد کرنے کا ثواب ہے. مسجد کے لیے نکلا، راستے میں ٹریفک بلاک تھی، مسجد تک پہنچا ہی نہیں، پھر کیا ہوا؟ جماعت کا اجر مل گیا. اس کا حدیث میں بھی ذکر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا پھر مسجد گیا مگر لوگوں کو پایا کہ وہ نماز سے فارغ ہو چکے، یہ تو جماعت پہلے ہی ہو گئی، تو اللہ عز و جل اس کو بھی اتنا ہی اجر عطا کر دیتے ہیں جتنا اس کو جس نے جماعت میں حاضر ہو کے نماز پڑھی، اور یہ ان کے اجروں میں سے کسی کمی کا باعث نہیں ہوتا. اچھا، بیماری یا سفر کی وجہ سے کوئی کام نہیں کر سکا، اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ وہ سارے اعمال جو کرتا تھا صحت کی حالت میں وہ سب لکھے جاتے ہیں. اس لیے صحت کی حالت میں زیادہ سے زیادہ کام کرنے چاہیے تاکہ ریٹائرمنٹ پہ پینشن زیادہ ملے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی. یہ جو آپ نے بات کی، اس میں جب عورتیں پیریڈ سے ہوتے ہیں تو وہ جو نمازیں پڑھتی تھیں جی انشاءاللہ اس کا اللہ اجر ملے گا؟ جی انشاءاللہ، کیوں نہیں. اچھا، پھر بیماری یا سفر کی وجہ سے کام ہو گیا. اب آپ دیکھیے کہ نیند کی وجہ سے انسان یعنی سو گیا، یعنی اٹھنے کا پورا ارادہ تھا کہ تہجد کے لیے اٹھوں گا، جو ہی سائڈ بدلی ایسی گہری نیند میں گیا کہ فجر کی اذان ہوگی، اب کیا ہوگا؟ تہجد کا اجر لکھا گیا. پھر اسی طرح اللہ کے راستے میں جو نکلے اس کے بعد کسی بھی طرح کی موت ہو، یعنی نارمل موت بھی ہو، وہ ساری کی ساری کیا شہادت ہو جائے گی. تو اچھی نیت کی بدولت عادت عبادت بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، اچھی نیت کی بدولت عادت عبادت بن جاتی ہے. مثلا کھانا کھاتے ہوئے آپ نیت کر لیں کہ اس سے جو مجھے انرجی حاصل ہوگی اس کو میں یعنی کہ اس سے میں اس انرجی سے میں اور زیادہ نیکی کے کام کروں گا، تو کیا ہوگا؟ سوری، یعنی میں یہ کھانا جو کھا رہا ہوں اس سے جو مجھے انرجی حاصل ہوگی اس سے میں اچھی عبادت کر سکوں گا، اچھا کام کر سکوں گا، تو وہ ساری وہ کھانا وہ بھی عبادت ہو جائے گا. نیت
ہر چیز کے پیچھے نیت. اچھا اگر ہر وقت انسان اپنی نیت ہی چیک کرتا رہے نا تو اسے فرصت ہی نہ ملے فضول باتیں سوچنے کی. مثلا کسی نے آپ نے کسی کے ساتھ بہت اچھا کیا، اس نے نہیں اچھا کیا، اب آپ افسردہ ہیں، رنجیدہ ہیں. یہ رنج کیسے دور ہو سکتا ہے؟ سوچیں کس لیے کیا تھا. کس لیے کیا؟ یس ویری گڈ. یہ سوچے کس لیے کیا تھا، میں نے کیوں کیا تھا؟ اللہ کے لیے. واقعی اور مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ کے لیے نہیں تھا. اگر اللہ کے لیے ہوتا تو پھر میں اس کو اتنا زیادہ اس کے پیچھے نہ پڑتی. وہ بھلانا بہت جلدی ہوتا، آسان ہوتا ہے. تو میں نے جب اللہ کے لیے کیا تو کہتے ہیں نا کہ وہ ایک عربی کا شعر بھی ہے جس میں آتا کہ جب میں اللہ کی راہ میں مروں تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دائیں گر کے مروں یا بائیں گر کے مروں. یعنی کہ انسان پھر کسی بھی حال میں ہو، اور جب انسان کی نیت میں خلل ہوتا ہے تو پھر چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بہت بڑی لگ جاتی ہیں، کیونکہ انسان انسانوں سے اجر کی توقع رکھے ہوئے ہوتا ہے، اور جب انسان اجر نہیں دیتے تو وہ ڈھہ جاتا ہے. تو اس لیے نیت کی جو بہتری ہے وہ خود ہماری صحت کے لیے بڑی اچھی ہے، ذہنی صحت کے لیے، قلبی صحت کے لیے، اور ایون جسمانی صحت کے لیے بھی. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی؟ سوری وہ میں فلو میں جا رہی تھی. جی میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی نہیں. کیونکہ آپ کی بات بہت زیادہ کرامت ہوتی. نہیں جیسے آپ کہہ رہے تھے نا کہ نیت کر لیں تو اس کا اجر اور ثواب ملتا ہے، اور نیت بھی سچی. تو ایک ریورٹ بردر تھے اور وہ شیوخ اکٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی کیا خواہش ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا دل چاہتا ہے میں پورے امریکہ کو مسلمان کر دوں. تو سارے شیخ ہنسنے لگ گئے. انہوں نے کہا یہ امپاسبل سی بات کریں آپ. تو انہوں نے کہا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کوئی نیت کریں گے تو میں نے تو نیت کی اور اللہ تعالیٰ نے میرا اجر لکھ دیا، اس میں میں کروں یا نہ کروں، میرے سے ہو سکے یا نہ ہو سکے. تو سبحان اللہ، صحیح بات ہے کہ کری بڑی نیتیں تو سوچنے نہیں دیتا، چھوٹی چیزوں میں ہی گھسائے رکھتا ہے، انہی میں پریشان رکھتا ہے. پچھلی کلاس میں آپ بتا رہی تھی نا کہ نیت ہے وہ اس لائک اے سیڈ نا. تو میں اپنی بیٹی سے بات کر رہی تھی تو وہ کہنے لگی کہ سیڈ کے لیے بھی دیکھیں استاذہ نے بہت اچھی بات کی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے نیت کر لی ہے کہ ہم سود سے باہر نکل جائیں گے، لیکن آپ نے لگایا آم کا سیڈ ہے اور کہتے ہیں اوپر سے کھجوریں اتریں گی. تو سیڈ بھی ٹھیک ہونے چاہیے، انٹینشنز بھی صحیح ہونی چاہیے. اور سیڈ کو ڈالنا بھی چاہیے کہیں. جی اگر وہ شیشے کی بوتل میں رہے گا نا تو سیڈ ہی رہے گا. زرخیز علاقے میں زمین میں بھی رہنا بالکل. چاہیے. یعنی ارادہ کر کے پھر کوشش بھی شروع کرنی چاہیے. نیکسٹ حدیث 59. وعن ابی موسیٰ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ ان اعرابیا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر اللہ ورجل يقاتل ليرى مكانه وفي رواية يقاتل شجاعة ويقاتل حمية وفي رواية يقاتل غضبا فمن في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق علیہ. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی تو مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے، ایک آدمی اس لیے لڑتا ہے تاکہ اس کا چرچا ہو، تاکہ اسے یاد رکھا جائے، لیذکرہ. ایک اس لیے لڑتا ہے تاکہ اس کا مقام پہچانا جائے، اور ایک روایت میں ہے کوئی بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے، کوئی قومی اور قبائلی عصبیت کے لیے لڑتا ہے، ایک اور روایت میں ہے کہ کوئی شخص ذاتی غصے کی وجہ سے لڑتا ہے. بس ان میں سے کون اللہ کے راستے میں لڑنے والا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، وہ شخص اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہے. اس میں سے ایک بھی سوال ایسا نہیں تھا لیکن آپ نے اس کے سوالوں کو کچھ نہیں کہا اور جو صحیح بات تھی بس وہ بتا دی. یہ جو تم جتنی باتیں کر رہے ہو نا اس میں تو کوئی فائدہ نہیں.
ہم ہوتے ہیں نا اپنے، ہمارا بچہ اگر ہمیں کوئی سوال کرے اس طرح، یہ سب سوچے چھوڑو، اصل میں کرنے کا کام یہ ہے، ایک یہ انداز ہوتا ہے، نہیں اس طرح نہیں بات کرنی چاہیے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈینائی نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، کہا جو یہ کرتا ہے وہ اصل میں اللہ کے لیے ہوتا ہے، جو ایسا کرتا ہے. ہمارا جواب نہ سے شروع نہ سے شروع ہوتا ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ اجر اس کے لیے ہے جو اللہ کی خاطر کوئی کام کرتا ہے، چاہے کام کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو. اصل میں جیسی ہماری نیت ہوتی ہے نا، پسند ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے، اسی کے لحاظ سے پھر ہمارا کام بھی ہوتا ہے، پھر کاموں کی چوائس بھی ویسی ہی ہوتی ہے، اور نیت کے مطابق ہی ہم چیزوں کو پسند بھی کرتے ہیں اور ناپسند بھی کرتے ہیں. شعوری یا غیر شعوری طور پر ہمارا جھکاؤ اس طرف ہو جاتا ہے. جو شخص شہرت چاہتا ہے وہ کیسے کاموں کی طرف دوڑتا ہے؟ جو زیادہ نظر آنے والے ہوں، جو فرنٹ لائن پہ ہوں، جن میں نمائش کا پہلو موجود ہو، جہاں سے اس کو سیٹسفیکشن ملے، اور جس کے اندر مال کی محبت ہوتی ہے، وہ کن کاموں کی طرف دوڑتا ہے؟ جہاں مال زیادہ ملتا ہو. ٹھیک ہے نا. ایک آدمی کو لیڈر بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے، وہ کن کاموں کی طرف جاتا ہے؟ کہاں جائے گا؟ جہاں اس کو لیڈر مان لیا جائے. اور کچھ لوگوں کو اپنا آپ منوانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، تو وہ کیسا کام کرتے ہیں؟ ایسے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس میں ان کا لوہا مان لیا جائے. اچھا کچھ لوگ اس لیے کام کرتے ہیں کہ ان کو یاد رکھا جائے، اور وہ کہتے بھی ہیں کہ یہ میں چیز مثلاً بعض اوقات لوگ آپ کو گفٹ دیتے ہیں نا، تو کہتے ہیں یہ میں اس لیے دے رہی ہوں تاکہ آپ مجھے یاد رکھیں. جیسے کسی چیز کا افتتاح کرتے ہوئے وہاں اپنا نام لگوا جاتے ہیں، جی ہاں. بورڈ لگا کے. تو اچھا ہم ایون اپنے بچوں کے بچوں کو بھی بعض اوقات کوئی چیز دے رہے ہوتے ہیں نا، تو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں ساتھ؟ یہ اس لیے دے رہے ہیں تاکہ نانی کو یاد رکھے، چاہے ان کو وہ چیز ان کے کام کی بھی نہ ہو، نہ انہوں نے اسے استعمال کرنا نہ کچھ. اس سے بہتر تھا آپ اپنے ہاتھ سے کہیں صدقہ کر جائیں اور اللہ کے رجسٹر میں آپ کا نام لکھا جائے. آپ کیوں دے رہی ہیں وہ چیز ایک بچے کو جس کے لیے وہ کچھ ویلیو ہی نہیں رکھتی، صرف وہ انٹیک بنا کے کہے گا یہ میری نانی کی، اور نانی کا نام بھی یاد نہیں ہوگا. اس چیز سے نا، اس سیلف لیس کا کیا مطلب ہے؟ مائنس ہو گیا. اس سے باہر نکلنا بہت بڑی جد و جہد مانگتا ہے، چاہے ہماری پرسنل لائف ہو، ذاتی زندگی ہو، یا پھر آپ دیکھیں نا حدیث کے الفاظ دیکھیے آپ، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے. مال غنیمت، یہ مال ہے. بہت سے لوگ مال کو ترجیح دیتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں جو چاہے نقصان ہو آخرت میں لیکن مال مل جائے. اور بعض اوقات دین کے، یہاں تو اصل میں جہاد کی بات ہو رہی ہے نا، یعنی دین کا کام لگا لیں لفظ جہاد کی جگہ، کہ دین کا وہ کام کریں گے جس میں مال زیادہ ہو. تو اصل مقصد دین کا کام نہیں ہے، پھر اصل مقصد مال ہے. ٹھیک ہے، جہاں زیادہ ملے گا وہاں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. ایک اور چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے انسان کی ضروریات ہوتی ہیں، اسٹرگل کر رہا ہے، اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، اگر اس کو کوئی اچھی اپرچونٹی مل رہی ہے تو کوئی بات نہیں. لیکن اگر اس کی ضرورت اس سے بھی پوری ہو رہی ہے جو ایک جگہ مل رہا ہے، اور کام زیادہ ہو رہا ہے، اپرچونٹی زیادہ ہے، تو پھر صرف مال کو نہیں دیکھنا چاہیے، اپرچونٹی کو دیکھنا چاہیے. آپ دیکھیں دنیا میں بھی جہاں آپ کو جاب سیٹسفیکشن ہوتی ہے، وہاں اگر تھوڑی بھی سیلری ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ مجھے زیادہ سوٹ کرتا ہے، یہ بہتر ہے، اس میں مجھ پہ سٹریس نہیں، میں اسے چھوڑ کے ایک سٹریس والا کام کیوں شروع کروں. کرتے نہیں، چوائسز دنیا کے لیے بھی ہوتی اپنی خاطر. اچھا دوسرا ہے، ایک آدمی اس لیے لڑتا ہے تاکہ اس کو یاد رکھا جائے. والرجل یقاتل لیذکر، ذکر کیا جائے، اس کا چرچا ہو یا اس کو یاد رکھا جائے. تو آپ دیکھیے کہ ہم اپنی زندگی میں کون کون سے ایسے کام کرتے ہیں جو صرف اپنی یادیں بکھیرنے کے لیے اور یاد رکھنے کے لیے، کہ ہمیں یاد رکھیں لوگ، ہمارا تذکرہ کرتے رہیں. یہ نیت نہیں ہونی چاہیے.
یہاں ہمارا سکہ جم جائے، یہاں ہماری مہر لگ جائے، یہاں ہمارا نیم پلیٹ لگ جائے، یہاں ہمارا ایون کپڑے بھی استاذہ اس لیے پہنتے ہیں کہ لوگ یاد رکھیں، یعنی ایسے کپڑے بنواتے ہیں یہ جو ٹیل والے کپڑے اور یہ ساری. جی شادیوں میں آپ دیکھیں کہ لوگ یاد رکھیں کہ کیسی شادی کی تھی. اور باقاعدہ نام بھی دیتے ہیں، ویڈنگ آف دا ایئر. پہلی دفعہ میں نے کسی سے سنا تھا کہ میرے بچے کی شادی، پتہ نہیں اس کو نظر ہی لگ گئی تو اتنی اچھی شادی تھی، ویڈنگ آف دا ایئر تھی، اور اس کے بعد پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا. ہاں بگ فیٹ، لا حول، جو اور کسی نے نہ کی ہو، جو اور کسی نے نہ کی ہو. اس لیے ساری ایفرٹ، انرجی، وقت، پیسہ، سب کچھ اسی میں لگ جاتا ہے، صرف اس دوڑ میں لگ جاتا ہے. یعنی زیادہ سے زیادہ ایسی چیزوں، اچھا نمائش کے پیچھے جو بھی کام ہے نا، اس میں کچھ ایسے ہی مقاصد ہوتے ہیں نا کہ لوگ یاد رکھیں. کیا یاد کرو گے؟ اور پھر ایک اس لیے لڑتا ہے کہ اس کا مقام پہچان لیا جائے، واہ کون ہے، ہز میجسٹی. اور ایک روایت میں ہے کہ کوئی بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے، اپنے آپ کو نمایاں کرنے. کوئی قوم اور قبائل کی عصبیت میں لڑتا ہے، صرف وطن کی خاطر لڑتا ہے. اور کوئی غصے کی وجہ سے لڑتا ہے، اس کو تو ان میں سے کوئی بھی اللہ کے راستے میں نہیں ہے. اللہ کے راستے میں صرف وہ ہے جو اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے نہیں، اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے. صحبتیں وہی ہیں، مشقتیں وہی ہیں، حاصل کچھ بھی نہیں. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے روکا کیوں گیا ہے، منع کیوں کیا گیا اس سے کہ ایسا نہ کرو، یہ وقتی فائدوں کے لیے مت اپنے آپ کو لگاؤ. اس لیے کہ تم اتنے ویلیویبل ہو، اتنے قیمتی ہو کہ تمہیں سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے اپنی جان نہیں دینی چاہیے، اپنا وقت نہیں دینا چاہیے. تمہاری قیمت بہت بڑی ہے. تم اپنی اسٹرگل سے کیا لینا چاہتے ہو؟ صرف تعریف کے چند کلمے؟ بس پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ چلے اگر یہ ساری چیزیں ایک آپ بنا لیں نا ذرا چیک لسٹ، مال کے لیے اور چرچے کے لیے اور مقام کے لیے اور بہادری کے لیے اور قوم کے لیے، یہ ساری بنا لیں، اور اس سب کے مقابلے میں صرف اللہ کے لیے. اچھا آپ نے مال کے لیے کیا، مال مل گیا آپ کو، واہ ڈھیروں مال مل گیا، اب کیا ہوگا؟ کتنے دن رہے گا وہ مال آپ کے پاس؟ عارضی چیز ہے نا. اچھا چرچا کب تک کوئی یاد رکھے گا آپ کو؟ کل کو دوسرا آ جائے گا، وہ اس کو یاد نہیں رہے گی. اچھا آپ دیکھیے بعض اوقات یہاں کینیڈا میں پارکس وغیرہ میں جاتے ہیں نا، تو وہ کوئی بینچ لگے ہوئے ہوتے ہیں یا کچھ اور، تو نام لگے ہوتے ہیں، یہ فلاں نے بینچ ڈونیٹ کیا، یہ فلاں نے درخت لگایا، یہ فلاں. اچھا آپ کے لیے کوئی معنی رکھتا ہے؟ وہ کوئی معنی رکھتا ہے کہ کوئی معنی نہیں رکھتا. ہو سکتا ہے اس کے اپنے لیے، اس کے بچوں کے لیے، اس کے فرینڈس کے لیے کوئی چند ایک کتنے گنتی کی سرکل کے لوگ ہوں گے جن کے لیے وہ نام پلیٹ جو ہے وہ معنی رکھتی ہوگی، باقی کسی کے لیے کوئی میننگ نہیں رکھتا. اب ٹائم کے اعتبار سے اس کو ناپ لیں، مال کو کوانٹٹی میں ناپ لیں کہ کتنی ہے، اس کو اس طرح ناپ لیں. مقام کے لیے اچھا اگر ہر انسان کو زوال ہے نا، کوئی مقام اعلیٰ سے اعلیٰ کسی کو امریکہ کا صدر بھی بن جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے، 4 سال بعد دوسرا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اور بہادری دکھانے کے لیے انسان کی طاقت کب تک رہتی ہے، بہادر کب تک بنا رہ سکتا ہے؟ اچھا اور یہ بھی ہوتا ہے ایک دفعہ آپ کی بہادری ہوئی، اگلی دفعہ کوئی اور جیت گیا. یہ جتنی بھی گیمز ہوتی ہیں اس میں ہمیشہ ایک ہی بندہ تو نہیں جیتا. آج آپ کو وہ پتہ نہیں کون سا میڈل مل گیا اور کل وہ میڈل کسی اور کے پاس چلا گیا. قوم کے لیے لڑتا ہے.
جی قومیت. کسی عورت کو میں سن رہی تھی، اس نے کہا اس لیڈر کے لیے آپ کیا کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ لیڈر کے لیے کیا کر سکتے ہو، تو اس نے آگے سے کہا میں اپنی جان بھی دے سکتی ہوں. میں نے کہا استغفر اللہ العظیم، یعنی کتنی بڑی بات آج ہے. کل یہی ہو رہا ہے. یعنی شخصیت پر، اس کو شخصیت پرستی کہتے ہیں. یعنی ایسی پرستش اور ایسی کہ جان مال ہر چیز. مجھے کسی ایک خاتون ملنے کے لیے آئی، مجھ سے جو مختلف اپنے مسائل کے لیے لوگ آتے ہیں، تو وہ کہنے لگی کہ ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ کسی خاص لیڈر کے محبت میں گرفتار ہوئے. تو کہنے لگے کہ میں جا رہا ہوں پاکستان. ٹھیک ہے. وہاں جا کے کہا کہ مجھے اسمبلی کا ٹکٹ چاہیے. لیڈر سے کہا تو اس کے لیے شرط یہ تھی کہ آپ پاکستانی ہوں. تو اب یہ کہ پاکستانی ہونے کے لیے پھر کینیڈین نیشنلٹی جو تھی وہ اس کو لیٹ گو کرنا تھا. وہ واپس آئے، اپنی نیشنلٹی واپس کر دی. وہاں سے بھی ٹکٹ نہیں ملا شاید، اور یہاں سے وہ بھی گئی. بیوی بچے یہاں ہیں، گھر یہاں ہے، بزنس یہاں، ہر چیز یہاں ہے، اور خود وہ اب وزٹ ویزا پہ ہیں. شخصیت پرستی کے پیچھے ہمارے ملک کو تباہ کر دیا. تباہ ہو گئے. جی ہاں. تو آپ دیکھیے کہ تو میں نے کہا کہ اس حد تک انسان کسی شخصیت کی محبت میں جا سکتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو قربان کر دے، اپنے بزنس کو قربان کر دے، اپنی ہر چیز کو قربان کر دے، اور وہ دنیا میں دیکھ لے کہ دنیا میں بھی نہیں کچھ ملا، اللہ کے لیے کیونکہ لیڈر بھی گیا اور سب کچھ ساتھ چلا گیا. میں نے ایک جگہ پڑھی تھی، استاد جی میں کہیں پڑھی تھی، ایک جگہ لکھا تھا کہ میں اہم تھا یہی وہم تھا. تو وہ بات اتنی اس پہ قبر بنی ہوئی تھی، اور اتنی یعنی بات دل کو، میں اہم تھا یہی وہم تھا. یہی وہم تھا، واقعی وہم تھا. یہ وہم ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہماری جان، ہمارے وقت، ہماری صلاحیتیں، ہمارا مال، ہمارا سب کچھ کیا اتنا ورتھ لیس ہے کہ ان چیزوں کے پیچھے لگا دیں اور بس؟ کوئی بڑا کاز ہونا چاہیے نا. اور وہ بڑا کاز کیا ہے کہ جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے نا، اللہ رب العزت، ہم اس کے لیے سب کچھ کریں اور اس سے ہی ریوارڈ مانگے. یعنی کون کس کے لیے کیا کرتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے نا. ایک شخص ہے وہ صرف اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، ایک شخص ہے وہ اپنی بیوی کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، ایک شخص ہے وہ اپنے ماں باپ کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، ایک ہے وہ اپنے صرف بہن بھائیوں کے لیے سب کچھ. ایسی مثالیں ہیں نا. لوگ اپنی سب کچھ ان کے لیے. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہیں سے ٹوٹتا ہے پھر. تو اس لیے ہم سب کو سوچنا چاہیے، نہیں اپنے آپ سے رک کے. یہ میں نے الگ الگ اس لیے کیا ہے کہ ہمارے سامنے بھی جب ہم کوئی نیکی کا کام کرنے لگتے ہیں نا تو کئی چیزیں آ جاتی ہیں. یہ فائدہ ہو سکتا ہے، یہ فائدہ، وہ فلاں فائدہ، فلاں فائدہ. پھر سوچا کریں اس فائدے کا وزن کتنا ہے. یہ فائدہ ایک طرف، اور وہ فائدہ جو مجھے اللہ سے ملنے والا ہے وہ کتنا ہے اور کب تک کے لیے. یہ کتنا ہے اور کب تک کے لیے، وہ کتنا ہے اور کب تک کے لیے. بتائیے. جو ریوارڈ اللہ دے سکتا ہے وہ کوئی بندہ دے ہی نہیں سکتا. تو کیوں توقع رکھے کہ وہ جو دے ہی نہیں سکتے اتنا. پھر بندے جو بھی دیں گے نا، جو بھی دیں گے، چاہے تعریف کریں، چاہے مال دیں، چاہے ٹائم دیں، چاہے محبت دیں، چاہے کچھ بھی جو دیں گے آپ کو، وہ تبدیل بھی ہو سکتی ہے، وہ ٹیمپریری بھی ہوگی اور وہ ختم ہو جائے گی. بندہ بھی گیا اور سب کچھ ساتھ ہی گیا. اور جو اللہ دے سکتا ہے آپ کو وہ کبھی ختم نہ ہو. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ. تو عقل مند انسان کون سے سودے کرتا ہے؟ غیر ممنون کے سودے کرتا ہے. بس جو موقع ملے، جس بھی نیکی کا ملے، چھوٹی کا ملے، بڑی کا ملے، اللہ یا ربی تیرے لیے، بس تیرے حوالے، تیرے حوالے. اور کسی تعریف، کسی دعا، کسی اپریسیشن، کسی انکریجمنٹ، کسی چیز کے لیے انتظار ہی نہ کریں. کیونکہ جب ہم انتظار میں شکریہ کے بیٹھ جاتے ہیں نا تو وہ بھی اپنے آپ کو گنوانا ہوتا ہے.
تو بہرحال جی آپ مائک لیجیے، مائک دیجیے ان کو. استاذہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم جب کسی کے لیے کچھ دنیا میں کرتے ہیں، فیملی ہو یا فرینڈس ہو، تو ہم ان سے تعریف چاہتے ہیں، تو جب ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ ہماری تعریف کرے، کہ وہ ہمارے عمل کو تعریف کے قابل سمجھے. بالکل. اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی تعریف کہاں کرتے ہیں؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تو وہ تعریف جو ملائے اعلیٰ میں ہو رہی ہو، ہماری قیمت لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں. اگر ان کے پاس نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ہماری قیمت. جس نے پیدا کیا نا وہ زیادہ قدردان ہے. استاذہ جی کسی ریورٹ کا دیکھ رہے تھے کہ وہ کہہ رہی تھی کہ جب سے میں نے اللہ کا اور میں نے قرآن کو فالو کرنے لگی، آئی فیل کہ آئی ہیو لائک جسٹ کسی ایک کے اپنے آپ کو کمپلیٹ سبمٹ کر دیا، ورنہ آئی واز بزی امپریسنگ سو مینی پیپل ایوری ٹائم. اب آفس جا رہی ہوں تو یہ کروں گی، یہاں جاؤں گی تو یہ کروں گی، یعنی کہ میں اتنوں کی غلام تھی، اب یہ کی حتیٰ کہ غلام لوگ ہوں اپنا لباس بھی دوسروں کی پسند کا دوسرے پہنتے کے. ہیں، اپنی کمفرٹ کا نہیں دیکھتے. It's peace of mind. She said, I am so peace کہ میں ہر وقت مجھے فوکس ہے کہ اس کو راضی کرنا ہے، صبح سے لے کر شام تک لوگوں کو بھی راضی. ایک ہی چیز، ایک فوکس مل گیا نا ایک بس. مل گیا، 10 لوگ ہیں، ایک کام کرنا زیادہ آسان ہے زیادہ بنسبت 10 آسان ہے. کام کرنے اٹس کے. مور وائز. لیکن یہ اپنے آپ کو یاد کراتے رہنا پڑتا ہے. اور آپ دیکھیں ہمارے دین میں جو توحید ہے نا، میں آج صبح بھی سوچ رہی تھی کہ اس سورت اخلاص، کبھی سوچا نہیں اخلاص یعنی اتنا امپورٹنٹ ہے اخلاص کہ اس کے نام کی سورت بھی ہے. اور اخلاص تبھی آتا ہے نا جب قل هو اللہ احد، جب کہہ دو بس ایک اللہ کے لیے سب کچھ، میں بھی اور میرا سب کچھ بھی میرے رب کے لیے، میرا ہر کام بھی اسی کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین. اور پھر آپ دیکھیے اللہ الصمد، نہیں کرو گے نا اس کے لیے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. بندوں کے لیے نہ کرے تو ان کو فرق پڑ جاتا ہے. پھر لم یلد ولم یولد، یہ الٹیمیٹ اس کی شان ہے کہ وہ کسی کا بھی محتاج نہیں. پہلے کہا نا بے نیاز ہے، کسی کا محتاج ہی نہیں، نہ ماں باپ کا نہ اولاد کا. ہم سب سے زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں والدین کے محتاج ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں بچوں کے محتاج ہو جاتے ہیں. ایک طرف سے نکلتے دوسری طرف پھنس جاتے، یعنی کہیں محتاجی ختم ہی نہیں ہوتی. اور ان کے محتاج جو خود محتاج ہیں، محتاجوں کے محتاج. تو کمزور کر دیتے نا انسان، بالکل کمزور کر دیتے ہیں. بالکل. سازا جیسے آپ نے ابھی کہا کہ آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر کرتے ہیں وہاں جہاں کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اس کے ساتھ مزید بھی ہے. دنیا میں بھی جن لوگوں کو آپ امپریس کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، جب آپ چھوڑ دیتے ہیں دین یو پٹ آل آف یور 100% ٹورڈز دیئر، اٹ کمز بیک ٹو یو فرام دوز پیپل ٹو. بالکل وہ اللہ ان کے دل میں خود ہی ڈال دیتا ہے، وہ محبت ڈال دیتا ہے نا. فرشتے بھی محبت کرتے ہیں اور پھر وہ بندے بھی کرنے لگتے ہیں. اور ہماری تو ہر عمل عبادت ہے نا، اطاعت، ہر اطاعت عبادت ہے. اور ہر عبادت کی قبولیت کی 2 شرائط ہیں، ایک اخلاص اور دوسرے اتباع. جی ہاں، یعنی ایک کسی کام کی ظاہری صورت ہوتی ہے اور ایک اس کے داخلی اسپرٹ ہوتی ہے. تو جب تک اندرونی اسپرٹ نہیں ہوتی تو باہری جو چیز ہے وہ بیکار ہوتی ہے، چاہے وہ کتنی بڑی شاندار نظر آ رہی ہو. اور اندرونی تبدیلی یہ ہے کہ انسان جو بھی کام کرے پھر ہول ہارٹیڈلی کرے نا، بددلی سے نہ کرے. جو منافق ہوتا ہے نا وہ نیت سے زیادہ ظاہری صورت پر توجہ زیادہ دیتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ لوگ اپنی شان بڑھانے کے لیے مہنگے سے مہنگے برانڈ خریدتے رہتے ہیں اور وہ ٹیگ بھی نہیں اتارتے. اچھا پہلے چھوٹے ہوتے تھے نا تو سب سے پہلے کیا کرتے تھے، لا کے کپڑے ٹیگ اتارتے تھے. مائنڈ کرتے کہتے ہائے ہائے یہ ادھر پرنٹ ہے نا، اس کو سی دو اندر کہیں. وہ نام چھاپ دیتے تھے نا کناروں پہ،
تو وہ کوئی بھی نہیں ان کو پہنتا تھا. ایک وقت تھا نا، یاد ہے، یعنی وہ تھانوں میں جو کپڑے آتے تھے نا، تو تھان کی جو کناری ہوتی تھی نا، اس میں فلاں ٹیکسٹائل اور فلاں وہ نام لکھا ہوتا تھا، تو سب سے پہلے اس کو ہٹاتے تھے کہ یہ نہیں پہننا. اور اب سامنے رکھتے. جی، چشموں پہ بھی ٹیگ رہنے دیتے ہیں، ہر چیز پہ، بیگز پہ، ہر چیز پہ الگ سے وہ ہار لٹکایا ہوا ہوتا ہے ٹیگ کا، اس برانڈ کا. تو تو یہ، اور ہم انجانے میں بغیر سوچے یہ چیزیں دیکھا دیکھی کرتے چلے جاتے ہیں نا، کہ کیوں، کہ اس سے ہماری شان بڑھے گی. حسد بڑھے گا یا شان بڑھے گی، یہ بھی دیکھیں. تو نفاق جو ہے وہ ظاہریت، ظاہر میں نیک عمل کرنے کا نام ہے، ظاہریت کے اوپر فوکس کرنے کا نام ہے. منافق لوگ کیا کرتے تھے؟ نمازیں دکھاوے کی، صدقہ دکھاوے کا، کہ دنیا میں زیادہ بہتر نظر آئیں، یعنی دوسروں کو دکھا سکیں. اور مخلص مومن جو تھے وہ اس کے بالکل برعکس تھے. تو بہرحال نیت کی خرابی سے انسان کا عمل جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے، اور اسی نیک عمل پر جزا کی بجائے سزا ملتی ہے. اگر کوئی دکھاوے کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے قرآن میں کیا کہا گیا؟ آیت یاد کرے، دلیل بتائیں مجھے. دکھاوے کی نماز، اس کی سزا بتائیں. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. یراؤن، ان کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، جو دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں. چونکہ 1 منٹ رہ گیا تو اگلی حدیث شروع نہیں کر سکتی، لیکن یہ کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بات کرنا چاہیں تو آپ. بیٹا 11 سال کا نا، اس کو اگر جیسے نماز پڑھ کے آ کے مجھے جیسے بولا اچھا میں نے پڑھ لیا، میں نے بولا ٹھیک ہے، لیکن بیٹا مما کے لیے نہیں پڑھنا، اللہ کے لیے پڑھنا، کیونکہ آج مما بہت اچھا بولے گی، کل مما وہی پٹک کے ڈانٹ رہی ہوگی کہ تم سنتے نہیں ہو میری. تو جو کرو اللہ کے لیے کرو، ورنہ پھر وہ ضائع. ریمائنڈر اپنے آپ کو بھی دیتے رہنا چاہیے اور بچوں کو بھی دینا چاہیے. جی آج کی ساری بات سن کے یہی ایک آیت ذہن میں آ رہی تھی، وما قدر اللہ حق قدری. یعنی جب اللہ کی قدر کو نہیں پہچانتے نا، تو پھر اپنی قدر بھی نہیں آتی. ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنی نیتیں، اپنے ارادے کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں رکھے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہماری نیتیں، ہمارے ارادے کہاں سے کہاں پہنچا دے، اور ہم نے اپنی ویلیو خود ہی نہیں پہچانی، تو اللہ کی ویلیو بھی نہیں پہچانی. پھر اپنے آپ کو سستے داموں بیچ دیا، حقیر چیزوں کے عوض بیچ دیا. اساتذہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ شعور ہونا چاہیے عبادت میں ہماری، تو اب میں کینیڈا میں آئی تو میں نے یہاں پہ سنو فالنگ دیکھی فرسٹ ٹائم، کیونکہ پاکستان میں تو ہم لوگ مری وغیرہ بھی نہیں جاتے. تو میں جب سنو فالنگ دیکھ رہی تھی تو شعور سے اگر میں نے سوچا کہ ہر فومی جو نیچے گرتے جا رہے ہیں، میں نے کہا کہ الحمدللہ تو بولا ہی، لیکن میں نے کہا اتنے ہی جتنا اوپر سے آسمان سے یہ گر رہا ہے فوم، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام. تو یہ شعور میرے خیال سے علم کی مجالس میں بیٹھنے سے آتا ہے. بالکل. تو انسان غور و فکر کرتا ہے، مختلف چیزوں کو دیکھتا ہے، تو پھر وہ خود بخود وہ چیزیں ریلیٹ کرنے لگتا ہے نا پھر. اور تو نہیں کوئی؟ جیسے بچوں کو میں بتا رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب آپ کو لیمبورگینی مل سکتی ہے اور لالی پاپ اور لیمبورگینی سامنے ہے، تو آپ اس میں سے دونوں چیزیں آپ کو مل رہی ہیں، آپ کون سی لوگے؟ ظاہر ہے لیمبورگینی لیں گے، کبھی بھی لالی پاپ نہیں لیں گے. لیکن انسان ہمیشہ لالی پاپ کے اوپر جو ہے وہ اپنی دے دیتا ہے ساری. جو بچوں والی عقل ہوتی ہے وہ اسی پہ ہی نا. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.